بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان کی سیاست میں ایک ہلچل جو پچھلے تقریباً 2 سال سے جاری ہے، یعنی جب سے امریکن سائفر آیا اور اس سائفر پہ امپلیمنٹیشن کے لیے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اتحادی تھے ان کو توڑنے کے لیے تمام تر سیاسی جماعتیں اور نامعلوم قوتیں جو ہیں وہ میدان میں اتریں اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ جلد از جلد اس حکم پر عمل درآمد کیا جائے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے۔ برصورت اس پر عمل تب سے جاری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مفرور اشتہاری مجرم، یاد رکھیں نواز شریف ملزم نہیں مجرم ہے اور سزا یافتہ مجرم ہے، اس کو واپس لانے کے لیے اور ایک مسیحا کے طور پر اس قوم کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوششیں ساتھ ہی شروع ہو گئی تھیں۔ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کچھ راستے بنائے گئے۔ فرسٹ آف آل انہوں نے کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے۔ عمران خان کے کیسز بنے، ان پر 200 مقدمات ہوئے، ان 200 مقدمات کا ایٹ دا سیم ٹائم ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی۔ ایک دن میں ان کی پیشی لاہور میں بھی ہو رہی ہے، اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہے، جتنا ہو سکتا تھا ان کو اپنی طرف سے خوار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بندہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ ایٹ دا اینڈ سائفر کیس میں اور توشہ خانہ کیس میں اور اس طرح کیسز جو بوکس ٹائپ ہیں اس میں گرفتاری ڈالی گئی اور ایک ایسے کیس میں جیل میں رکھا ہوا ہے جس کا سیریز سے وجود ہی نہیں بنتا، یعنی سائفر کیس بنتا ہی نہیں عمران خان پر۔ جتنے بھی ہماری بات ہوئی قانون دانوں سے، قانون کو جاننے والوں سے، پڑھنے والوں سے اور روزانہ کی بنیاد پر جو عدالتوں میں اس چیز کا ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان سے جب بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ سائفر کیس عمران خان کے اوپر بنتا ہی نہیں ہے، صرف کسی کی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو اس حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب نواز شریف کی واپسی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا یہ عدالتی نظام، میں نے کل کی ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ اب دیکھتے ہیں کہ عدالتی نظام اپنا آپ منواتا ہے یا اس بگوڑے کے سامنے سرنڈر کرتا ہے۔ یعنی اب 2 چیزیں تھیں کہ کیا نواز شریف جوڈیشل سسٹم کے آگے سرنڈر کرتا ہے یا اس ملک کا جوڈیشل سسٹم نواز شریف کے آگے سرنڈر کرتا ہے۔ تو پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ پاکستان کے نظام نے جو پہلے بھی تقریباً 2 سال سے ننگا ناچ رہا ہے اور سب کے سامنے برہنہ حالت میں آ چکا ہے، بادشاہ ہو یا بادشاہ کے پجاری ہوں، سارے کے سارے سامنے آ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ننگا ناچ جاری ہے۔ اس نظام نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے۔ یعنی اب دیکھتے ہیں کہ 1:30 پر ایک درخواست دائر ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ اگلے چند ہی منٹوں میں ایک نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے، کیس مقرر کیا جاتا ہے اور اس کیس کی سماعت کے لیے وہ بینچ پہنچ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو چیئرمین تحریک انصاف کے کیسز کی سماعت کے لیے کبھی ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے، کبھی ان کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، کبھی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں، یعنی ایک درخواست جو عمران خان صاحب کے حوالے سے دی گئی تھی کہ ان کا جو ٹرائل ہے، جیل ٹرائل، اس کو روکا جائے، بلکہ ان کا جو کیسز کی سماعت ہے، ہیئرنگ جو عدالت کے اندر ہو، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہو، اس کیس کو نمٹانے کے لیے محترم چیف صاحب نے 1 مہینے کا ٹائم لیا۔ لیکن جہاں بات رہی نواز شریف کی، جہاں بات تھی اس بددیانت خائن کی، جہاں بات تھی اس بگوڑے کی، وہاں پر ارجنٹ بیسس پر وہ پہنچتے ہیں اور انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے وہاں پر وہ آ جاتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب عدالت نے پوچھا کہ نیب کو نوٹیفیکیشن کریں، ان کو بلائیں، تو پتہ چلا کہ نیب کے پروسیکیوٹر آلریڈی وہاں پر موجود ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی سپیڈ ہے، انصاف نہ صرف ہو رہا ہے بلکہ ہوتا نظر بھی آ رہا ہے۔ ادارے نہ صرف نواز شریف کی آمد کو روک رہے ہیں بلکہ روکتے نظر بھی آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کس طرح سے بے چینی تھی نیب پروسیکیوٹر میں کہ وہ عدالت کے بلانے سے پہلے ہی گیا ہوا تھا۔ یعنی آج چیف جسٹس صاحب وہاں پر پہنچے اور یہ ٹوٹل میں آپ کو بتاتا ہوں، 1:30 پر درخواست دائر ہوتی ہے، اس کے بعد فوری طور پر بینچ تشکیل دیا جاتا ہے، کیس مقرر ہوتا ہے، 3:30 پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق پہنچ جاتے ہیں اس کرپٹ پولیٹیکل سسٹم کے انوکھے لاڈلے کے تحفظ کے لیے، اس کو حفاظتی ضمانت دینے کے لیے، فیصلہ سنانے کے لیے پہنچتے ہیں۔ لیکن میاں حسن اورنگزیب جو کہ جج ہیں، انہوں نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ کیا آپ کو عدالت کی طرف سے لیٹر جاری ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں وصول ہوا۔
اب دیکھیں کہ نوٹس وصول نہیں ہوا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ وہاں پر آ کر بیان دے رہے ہیں کہ اگر کوئی عدالت آنا چاہتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض کیسے نہیں ہوگا؟ یعنی آپ دیکھیں یہ نظام جس کا سہولت کار ہوتا ہے اس کو سہولت دینے کے لیے کتنی تیز رفتاری سے جو ہے وہ انصاف کا بول بالا کرتا ہے، اور جس کو ذلیل و خوار کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر 200 مقدمات بھی ہوتے ہیں، بلکہ ان کے کیسز کو مسلسل جو ہے نا وہ زیر التوا رکھا جاتا ہے، مسلسل تاخیری حربے اپنائے جاتے ہیں اور مسلسل ذلیل و خوار کیا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک نواز شریف کو بچانے کے لیے اس وقت پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا، جوڈیشل سسٹم بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا، جتنے بھی ادارے ہیں جنہوں نے ان کی آمد کو اس گرفتاری میں بدلنا تھا، جنہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا، یعنی ایک بندہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا ہوا ہے اور وہ 4 سال وہاں پر موجیں اڑا کے آ رہا ہے، واپس آ رہا ہے شانہ پروٹوکول کے ساتھ اور ریڈ کارپٹ بچھائی جا رہی ہے۔ یعنی بے شرمی کی انتہا کر دی گئی اس کی پارٹی کی طرف سے بھی کہ بھائی ایک بندہ بھگوڑا ہے، یہاں سے سزا یافتہ ہے، اس کے استقبال کے لیے آپ اتنا کچھ کرتے ہیں۔ چلے پارٹی نے تو کرنا ہی کرنا تھا، جو اداروں کا رول ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنا شرمناک ہے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو اس کے وکلاء سے زیادہ ڈیفینڈ ہو۔ دوسری بات، مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب باہر تھے تو ان کو بار بار طلب کیا جاتا تھا کہ آ کر بائیو میٹرک تصدیق کریں۔ جب وہ حفاظتی ضمانت کے لیے اپلائی کرتے تھے تو ان کو بار بار کہا جاتا تھا کہ آ کر بائیو میٹرک تصدیق کریں گے، اس کے بعد ہی آپ کی ضمانت کنفرم ہو سکے گی۔ لیکن آج نواز شریف صاحب کی جگہ پہ عطا تارڑ نے بائیو میٹرک تصدیق کی ہے۔ اے پیاج پاکستان دا سسٹم یہ پڑا ہے، اتنا ننگا سسٹم ہو گیا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کو گرانے کے لیے اس سسٹم نے اپنے آپ کو کتنا ایکسپوز کر لیا ہے، شاید ان کو بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہا۔ عزت ختم ہو چکی، ذلت بڑھتی جا رہی ہے، نفرت بڑھتی جا رہی ہے، بے یقینی بڑھتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کتنی فاسٹ، کتنی برق رفتاری سے میاں صاحب کو واپس لانے کی تیاریاں سے نہ صرف ہو رہی ہیں بلکہ ان کے استقبال کی تیاریاں، ان کو اداروں کی طرف سے جو تحفظ ملنا ہے، جو ادارے ان کو جو ہے حفاظت دیتے نظر آتے ہیں، جو ادارے ان کے سامنے سرنڈر کرتے نظر آتے ہیں، یہ انتہائی شرمناک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک خبر شامل کرتے ہیں کہ نون لیگی رہنما حنیف عباسی جو ایفیڈرین کیس میں، یعنی وہ ڈرگز کیس میں سزا یافتہ تھے، اور انہوں نے جیسے سزا سنائی گئی کچھ عرصے بعد انہوں نے حفاظتی ضمانت لی، اور ساتھ ہی خبر شامل کرتے ہیں حنیف عباسی صاحب کو بھی بری کر دیا گیا ہے ڈرگز کیس میں۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب عدالتی جھکاؤ ہوتا ہے ایک پارٹی کی طرف تو وہاں پر کوئی بھی کیس آ جائے، 16 ارب منی لانڈرنگ کے ملزموں کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے لیکن وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے کو جو اس کیس میں ملوث تھا، بے شمار کیسز چل رہے تھے نیب کے اندر، ساتھ ساتھ دیکھتے دیکھتے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک شخص جو دوائی لینے گیا تھا اس کے واپس آنے پر ایسا شاہانہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ اس کو جناب ریڈ کارپٹ بھی بچھا دیا جاتا ہے اور جوڈیشل سسٹم کو بھی ایکٹیو کر دیا جاتا ہے، اداروں کو بھی سہولت کار بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس پاکستانی نظام نے، جوڈیشل سسٹم نے اور اداروں نے اپنے آپ کو اتنا ننگا کر لیا ہے کہ شاید اب عوام ان پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کیسز کے حوالے سے ان کی رفتار دیکھیں اور میاں صاحب کو واپس لانے میں ان کی رفتار دیکھیں۔ بہرحال اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔